أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 28 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 13 مارچ سن 2021 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ دارالعلوم فاروقیہ دمیال کیمپ راولپنڈی پنجاب پاکستان کے سالانہ اجتماع میں شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رفیق خاص، دست راست، ممتاز عالم دین، خطیب عالم اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس جامعہ اور دینی درسگاہ کے تمام اساتذہ اور منتظمین کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک اور مقدس اجتماع میں شرکت کی مجھے دعوت دی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے اور جم گئے،
تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ایمان والوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں تم ڈرو نہیں، کوئی غم نہ کرو، اور وہ خوشخبری ان کو سناتے ہیں اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست اور مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے، اور یہ غفور الرحیم ذات کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم کی ہزاروں آیات میں سے ان آیتوں کا انتخاب اس وقت اپنی معروضات کے لیے اس لیے کیا ہے کہ ان آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے مسلمانوں اور بالخصوص دین کے علم برداروں کو جن مشکلات، مسائل اور امتحانات و آزمائش کا سامنا ہے اس کا توڑ اور حل بتایا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان دباؤ میں ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ پوری دنیا پر اگر نظر دوڑائیں تو مسلمان ملکوں میں بھی، وہاں کی حکومتوں پر بھی، وہاں کے عوام پر بھی، اور بالخصوص دین کے نام لیواؤں اور علم برداروں پر عالمی طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کا دباؤ اور پریشر ہے، اور جن ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ ملک مسلمانوں کے نہیں ہیں، جیسے ہندوستان، یورپ اور مغرب کے ممالک، امریکہ اور اسی طرح دنیا کے تمام و دیگر ممالک، خواہ ان کا تعلق افریقہ سے ہو، کسی بھی بر اعظم سے ہو، دنیا کے جس ملک میں بھی مسلمان رہتا ہے وہ آج اس ایک دباؤ میں اور پریشر میں ہے، اور نشانہ اور ہدف اسلام اور مسلمان ہے۔ آپ پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، ناحق خون اگر کہیں بہہ رہا ہے تو مسلمانوں کا بہہ رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، مسلمان عورت کا کوئی حق دنیا میں نہیں تسلیم کیا جا رہا، حتیٰ کہ زبردستی اور جبری طور پر اس کے چہرے کو بھی بے نقاب کرنے کے قانون بن رہے ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، سوئٹزرلینڈ میں ریفرنڈم ہوا کہ آیا ہم اپنے ملک میں مسلمان عورتوں کو برقع پہننے یا پردہ کرنے یا نقاب کرنے، چہرے کو چھپانے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ سوال مسلمان عورتوں کے بارے میں اور پوچھا غیر مسلموں کے بارے سے جا رہا ہے، جہاں اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ ویسے عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ ایک جھلک ہے پوری دنیا میں جو قانون سازی کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں عالمی اداروں کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اسلام کا راستہ روکنے اور مسلمانوں کو جینے کا حق دینے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر کیا جا رہا ہے۔ کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی
اقلیتوں اور منارٹی کے رائٹس اور حقوق کے نام پر، کبھی عورت کی آزادی کے نام پر، اور کبھی دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف قانون سازی کا عنوان کا بہانہ بنا کر اصل ہدف اور نشانہ، جس طرح آپ کو صبح کے آنے کا یقین ہے، مجھے اس سے زیادہ یقین ہے کہ یہ تمام کی تمام سرگرمیاں اور اقدامات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیے جائیں۔ مسلمان کے عقیدے اور نظریے پر، مسلمان کی تہذیب اور تمدن پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اور اس مشکل صورتحال سے ہمیں کیسے نکلنا ہے؟ یہاں بہت سے ارباب علم و دانش اور اصحاب فکر و نظر جمع ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں آج سے 60-65 سال پہلے ہمارے ایک جہاں دیدہ عالم دین نے بصیرت پر مبنی آنے والے حالات کا جو تجزیہ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تبصرہ اور تجزیہ ہے شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ ہمارے اس برے صغیر کے بڑے علماء میں سے تھے۔ یہ بلوچستان کے شہر قلات میں ایک عرصے تک قاضی رہے۔ ابتدا میں جب اسلامی نظریاتی کونسل بنی، جس میں بڑے بڑے اہل علم حضرات تھے، ان میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے صدر تھے۔ 1961 اور 62 میں خیر المدارس میں وفاق المدارس کی مجلس شورا کا اجلاس اور اجتماع ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے اکابر اور اہل علم اس میں موجود تھے۔ محدث الحسن حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمت اللہ علیہ، خطیب اسلام حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمت اللہ علیہ۔ یہ جوار علم چوٹی کے علماء اس مجلس میں موجود تھے۔ تو حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا کی تھی، انہوں نے 1961 اور 62 میں، جبکہ اب 2021 ہے، 21 سال یہ اور پچھلے آپ 40 سال شمار کر لیں، 40 اور 21 گویا یہ 61 سال پہلے انہوں نے علماء کے اس مجمع میں فرمایا، علماء کرام، آپ کا چیلنج موضوع آنے والے دور میں کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا آنے والا چیلنج تمہارا مقابلہ عیسائیت کے ساتھ نہیں، یہودیت کے ساتھ نہیں، عیسائیوں کے ساتھ مناظروں کا وقت گزر گیا۔ ایک زمانہ تھا جب عیسائی مذہب کے پادری ہمارے ان علاقوں میں آتے تھے، علماء کرام کے مناظرے ہوتے تھے اور وہ اپنے مذہب کی حقانیت اور یہ اسلام کی حقانیت پر دلائل دیتے تھے اس ہندوستان میں، مگر فرمایا وہ دور ختم، اب یہودیت کا دور بھی ختم، اور یہ بات فرمائی کہ اب عیسائیت مذہب نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے، یہودیت اب مذہب نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پنجابی مذہب نہیں ہے، قوم ہے، سندھی یہ ایک قوم ہے، مذہب نہیں ہے، بلوچی یہ قوم کا نام ہے، کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح پر پشتون اور پختون یہ قوم کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں ہے۔
مہاجر یہ قوم کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں ہے۔ یہ جس طرح قومیں ہیں فرمایا اسی طرح آج دنیا میں عیسائی ایک قوم ہے، یہودی ایک قوم ہے۔ عیسائی مذہب بطور مذہب ختم ہو چکا، یہودی مذہب بطور مذہب دنیا سے ختم ہو چکا۔ یہ نہ تہذیب رہی نہ مذہب رہا، اب اس کی جگہ مغربیت نے لے لی ہے۔ اب اس کی جگہ مغرب نہیں فرمایا، فرمایا مغربیت نے لے لی ہے۔ مغربیت ایک مذہب اور ایک فکر، ایک فلسفہ اور ایک عقیدے کی شکل اختیار کر گیا۔ مغربیت ایک تہذیب بن گیا، ایک طرز زندگی بن گیا، ایک تمدن بن گیا۔ اس نے اس کی جگہ پر لے لی ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی، جب میں وفاق کی تاریخ مرتب کر رہا تھا تو میری آنکھیں کھلی کہ اللہ نے ہمارے اکابر کو کیا بصیرت، کیا فراست، کیا فہم اور کیا دور اندیشی عطا کی تھی۔ آج سے 60 سال پہلے جو بات انہوں نے کہی، آج جب غور کرے تو آپ کو 100% صحیح نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ میں ذرا آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے آج دنیا کے وہ ملک جہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہے، جہاں کی اکثریت مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتی ہے، اور آج دنیا کے وہ ملک جہاں یہودیوں کا کنٹرول ہے، اگرچہ یہودی تعداد میں کم ہے، اگرچہ یہودی زیادہ افرادی طاقت نہیں رکھتے، مگر انہوں نے اپنی چالاکی سے دنیا کی سیاست پر، دنیا کی حکومت پر اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، دنیا کی حکومتیں ان کے قبضے میں ہے، مالیاتی نظام ان کے قبضے میں ہے۔ دنیا حتیٰ کہ امریکہ کا صدر یہودیوں کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ امریکہ جیسا ملک بھی ان کی پالیسیوں کا پابند ہے، تو وہ طاقت میں زیادہ، عیسائی اکثریت میں زیادہ۔ ایک کے پاس افرادی طاقت ہے اور دوسرے کے پاس اپنی ایک طاقت سیاسی اور اپنے میڈیا کی طاقت، یہ تمام طاقتیں ان کے پاس ہیں۔ مگر دنیا کے وہ ملک جہاں ان کی اکثریت یا ان کی طاقت ہے، وہاں یہ قانون بن رہا ہے، کئی ملکوں میں بن چکا ہے، کئی ملکوں میں بننے والا ہے، کئی ملکوں کے اندر یہ زیر غور ہے کہ کیا ان ملکوں میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کے ساتھ عورت کے ساتھ عورت کی شادی قانون جائز ہے۔ یہ قانون بنا ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ آپ بتائیے کیا اس پوچھے ذرا جا کر عیسائی مذہب میں یہ جائز ہے؟ بولو، آپ لوگ بھی اتنا تو جانتے ہوں گے جائز؟ کیا یہ یہودی مذہب میں جائز؟ یہ یہودیت یا عیسائیت ہے یا یہ مغربیت؟ مغربیت، اس کو مغربیت کہتے ہیں۔ مغربیت کس چیز کا نام ہے؟ مغربیت نام ہے اپنی من چاہی زندگی، کہ اللہ کا قانون بعد میں، ہمارا جسم پہلے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا میرا جسم میری مرضی، یہ وہی مغربیت ہے۔ ایسے نہیں کہا جا رہا کہ وہ کہتے ہیں انسان کا حق پہلے ہے اور انسان کو پیدا کرنے والے کا قانون بعد میں ہے۔ انسان پہلے، خالق انسان بعد میں، بندے کی اپنی مرضی پہلے، اس کے پیدا کرنے والے کی مرضی بعد میں۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لڑکے کے ساتھ شادی کروں، یہ رکاوٹ ہے، یہ اس کا انسانی حق ہے۔ اگر مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ چنانچہ ان کے ملکوں میں یہ قانون اس حد تک سخت کیا گیا کہ وہاں جو اس مذہب کے جب مغرب ماننے والے نہیں، ان سے کہا گیا کہ تم اس کے خلاف تبصرہ بھی نہیں کر سکتے، تم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر غلط کہو گے تو جرم ہوگا۔ یہ وہ چیلنج ہے جو 62 سال پہلے ایک عالم دین نے دنیا کو بتایا، اور آج 100% سے زیادہ۔ پھر آپ بتائیں، دیکھیے یہ تو تھا نا مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، شادی کے بغیر جنسی تعلقات، وہ تعلق جو میاں بیوی والا ہوتا ہے، شادی نہ کرے، بغیر شادی کے یہ تعلق قائم کر لیں،
اس کی عیسائی مذہب میں اجازت ہے؟ آپ پوچھیں عیسائی رہنما پاکستان میں ہے کہ کرسچن؟ ان کے مذہبی پیشواؤں سے پوچھے بغیر شادی کے کیا لڑکا لڑکی رہ سکتے ہیں، آپس میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ لیکن ان ملکوں میں یہ قانون بن گیا ہے کہ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی اپنے تعلقات وہی جو میاں بیوی والے ہوتے ہیں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کے 4 تصور ہیں۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ ماں۔ عورت کیا ہوتی؟ بولو بولو۔ بہن۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ بیٹی۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ بیوی۔ عورت کے کتنے منصب شان؟ 4۔ عورت بیٹی ہو، عورت ماں ہو، عورت بہن ہو، عورت بیوی ہو۔ اگر بیٹی ہے تو تب بھی اس کی عزت ہے، بیوی ہے تب بھی وہ عزت کا مقام رکھتی ہے، وہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، وہ بہن ہے تو بھائی کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کو 4 رشتے اسلام دیتا ہے، 4 نسخے منصب بتاتا ہے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، مگر مغربیت کہتی ہے ایک 5واں بھی ہے۔ یہ تو اب بات پیچھے چلے گئے، ان کا تقدس ختم ہو گیا، اب وہ آیا گرل فرینڈ، دوست۔ ایک عورت کا یہ کہ وہ دوست بھی ہوتی ہے۔ مرد کو اسلام نے کیا منصب دیے؟ مرد کے بھی سن لو، اپنے بھی بتاؤ۔ ہمارے کیا ہے؟ بیٹا، باپ، بھائی، بولو، خامن، شوہر، یہی ہے نا۔ لیکن مغربیت اس چیز کا نام ہے کہ نہیں، مرد کا ایک 5واں نام اور مقام بھی ہے۔ یہ 4 اب ختم ہو گئے ان کے تقدس، ایک 5واں بھی ہے، وہ کیا؟ بوائے فرینڈ، یار اور دوست۔ اسلام کہتا ہے مرد اور عورت بغیر شادی کے نہیں رہ سکتے، وہ کہتے ہیں جو حق بیوی کا ہے وہی دوست کا ہے، یہ قانون بنا ہے۔ یہ عیسائی مذہب میں جائز ہے؟ یہ یہودی مذہب میں جائز ہے؟ آپ مطالعہ کر لیں، اسٹڈی کریں، کسی مذہب میں جائز نہیں، یہ مغربیت ہے۔ یہ ہے چیلنج جو مسلمانوں اور علماء کے لیے چیلنج ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ یہ نہیں ہے دہشت گردی اور امن کی، اصل جنگ انتہا پسندی اور شدت کی نہیں ہے، اصل جنگ یہ نہیں ہے کہ امن قائم کرنا ہے، نہیں، اصل جنگ یہ ہے کہ اپنے فکر، فلسفے اور نظریے اور مغربیت کو دنیا پر مسلط کرنا ہے۔ اصل جنگ یہ ہے۔ یہ ہے آپ کے لیے میدان میں فضلائے کرام۔ جب میں نے حضرت افغانی کا یہ پڑھا میں حیران رہ گیا۔ حضرت افغانی نے 62 سال پہلے جو بات کی آج 100% حرف بحرف ثابت کر ہے۔ یہ جو نعرے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ وہی مغربی ہے۔ ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم کیوں اپنے خاندان کے پابند ہوں؟ کیوں ہم شادی کریں؟ میرا جسم میری مرضی۔ آپ کے یہاں عورت مارچ میں جو کچھ کہا گیا کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ عورت کو آزادی تو سب سے زیادہ اسلام نے دی ہے، سب سے زیادہ حقوق دیے دیے، میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ چیلنج کیا ہے۔ چیلنج یہ ہے، یہ بات میں نے یہاں نہیں کہی، میں نے یہ بات امریکہ میں کہی، میں نے یہ بات یورپ کے ملکوں میں کہی، ان مجموعوں میں جا کر ان سیمیناروں کانفرنسوں میں کہی جہاں سے مسلمان رہنما نہیں، جہاں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا بشپ اور پادری بھی موجود تھے، وہاں کہی جہاں یہودیوں کے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے۔ میں نے کہا خدا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ نعرے لگے جو مغربیت کے پردے میں آئے ہیں، یہ اسلام کے بھی خلاف تھے، یہ تمہارے عیسائیت اور یہودی مذہب کے بھی خلاف تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاتے، مگر تم نے ہتھیار ڈال دیے، تم نے شکست تسلیم کر لی اور چرچ اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا، اس پر عیسائی پیشوا کھڑا نہ ہوا، بشپ نہ کھڑا ہوا، پادری نہ کھڑا ہوا، یہودیوں کا مذہبی رہنما نہ کھڑا ہوا، سنیدات نہ
کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. لیکن مسلمان اور اسلام کا علم بردار مولوی اور دینی قوت مدرسہ مسجد ممبر و محراب نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ آگے کھڑا ہو گیا. اس سے ہم نشانہ بن گئے. آج کیوں ہم ہر ایک اٹھتا ہے, ہم پر الزام لگاتا ہے. ہماری جو جنگ ہے, جو جدوجہد ہے, وہ امن اور دہشت کی نہیں ہے. اس پہ کون سی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ امن کو قائم ہونا چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے, انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس پہ کون سی دو رائے؟ اور سب سے زیادہ تو امن کے علم بردار ہمیں. ہماری جو پوری تعلیم ہے امن کی تعلیم ہے. مجھ سے ایک مرتبہ یورپ کے ایک ملک میں, بلکہ امریکہ میں تھا, تو مجھ سے انہوں نے انٹرویو کیا. مجھے کہنے کہ مولانا آپ اپنے مدرسوں میں کوئی امن کی تعلیم بھی دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو دیتے ہی امن کی تعلیم. میں نے کہا ہم دیتے ہی امن کی تعلیم ہے. کہنے کیسے؟ میں نے کہا میں نے مدرسے میں پڑھا بھی پڑھایا بھی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک میں کا مثال دیتا ہوں, مشکات شریف میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. خیبر جو مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے, یہ یہاں یہودی رہتے ہیں. یہاں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہاں گئے دین کی دعوت دینے کے لیے. تو وہاں پر ایک صحابی, دو ساتھی اکٹھے جا رہے تھے. اب آپس میں درخت باغات تھے, وہاں بھی الگ ہوئے. اب وہ ڈھونڈ رہے, ملے نہیں. اگلے دن ان کو اپنے صحابی ساتھی کی لاش ملی. لاش ملی اور اب وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, میرا جو ساتھی تھا وہ قتل ہو گیا اور ہمارا یقین ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے قتل کیا, وہاں مسلمان رہتے نہیں ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں, آپ ان سے قصاص لیں, میرے بھائی کے خون کا بدلہ لیں. یہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہا. اس مقتول کے بھائی نے اور اس مقتول صحابی کے ایک ساتھی نے جو ساتھ گئے تھے, یہ واقعہ موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ کہاں سے لائیں, وہاں تو سارے ہمارے دشمن ہیں, یہودی رہتے ہیں, انہوں نے دیکھا بھی ہوگا تو گواہی نہیں دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھاؤ گے, قسم کھا کر متعین کرو کہ خیبر میں فلاں یہودی نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا. انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نے جس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم قسم کیسے کھائیں. حضور نے فرمایا پھر یاد رکھو جب تمہارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور تم قسم کھانے کے لیے بھی تیار نہیں, تو پھر میں محمد دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں. بھلے میرے ساتھی کا خون ہوا ہے, میرا صحابی شہید ہوا ہے, لیکن میں بغیر ثبوت کے ان یہودیوں سے بھی کوئی بدلہ نہیں لوں. میں نے کہا یہ ہے امن. اور ایک آپ ہے بغیر ثبوت کے آپ نے افغانستان پر چڑھائی, بغیر دنیا کی کسی عدالت میں گئے آپ نے وہاں پر بمباری کی. یہ ہے اسلام جو اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, یہ ہے امن. آپ نے کیا کیا, آپ کی نظر میں بقول ملزم کوئی اور تھا, سزا کسی اور کو دی, جبکہ حضور کی حدیث ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں. ایک صحابی آئے, بیٹا ساتھ تھا. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے, آپ گواہ ہو جائیں. اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ آپ گواہ ہو جائیں یا میں گواہی دیتا ہوں, اس وجہ سے کہی اس زمانے میں یہ رواج تھا اسلام سے پہلے, باپ جرم کرتا تو بیٹے کو پکڑ لیا جاتا تھا, بیٹا جرم کرتا تو باپ کو پکڑ لیا جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجنی علیکا ولا تجنی علیہ, تو نے کہا میرا بیٹا ہے, میں گواہی دیتا ہوں تاکہ کل اگر تو کوئی جرم کرے سلام تیرے بیٹے کو دے دے. سن لے, تیرا بیٹا اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا ملے گی, تو جرم کرے گا تجھے سزا ملے گی. تیرے جرم کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی, بیٹے کے جرم کی سزا تجھے نہیں ملے گی. آپ بتائیے افغانستان میں الزام تھا اسامہ پر, سزا پورے افغانستان کو نہیں دی گئی, پوری دنیا کو نہیں دے دی گئی. آپ کو دشمنی کی ستام سے آپ نے پورا عراق تباہ نہیں کر دیا. یہ ہے اسلام جو امن کی تعلیم دیتا ہے. ایک وہ ہے جو تم دیتے ہو. تو میرے دوستو چین مغربی ہے. آج آپ میں جب پنجاب قرآن بورڈ کا چیئرمین تھا
کئی سال پرانی بات، مجھے ایک لڑکی کا ٹیلی فون آیا، آپ بیتی سنا رہا ہوں، کیا لڑکی کہ میں نے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ کہا میں پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کس سلسلے میں ملنا ہے؟ کہا میں نے کچھ آپ سے رہنمائی لینی، کچھ سوالات ہیں، میں تھیسس لکھ رہی ہوں، اس کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں۔ بہت اصرار اس نے کیا۔ میں نے کہا پنجاب قرآن بورڈ کے دفتر میں آ گئے، وہ آ گئی، کہنے لگی مسلمان بچی، کہنے لگی میں اس بات پر ریسرچ کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی مرد کو مرد کے ساتھ شادی کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ ہے جو اس بات پر تحقیق کر رہی ہے اور کہتی ہے۔ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جن قوموں پر عذاب آیا سب سے بڑا عذاب کس پر آیا؟ قوم لوط پر آیا۔ اتنا سخت عذاب کسی پر نہیں آیا، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا قوم تھی۔ میں نے اس کو دلائل سے سمجھایا، میں نے کہا باز آ جاؤ، اس پہ یہ چیزیں مت لکھو، یہ کیا ہے؟ باقاعدہ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے۔ آج مدرسہ اور مولوی اس لیے نظر میں ہے کہ مولوی اور مدرسے نے قرآن کو سینے سے، بخاری کو سینے سے اور اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم اس کے مقابلے میں کسی قانون کو، رب کے قانون کے مقابلے میں کسی قانون کو نہیں مانیں گے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی، میرا جسم رب کی مرضی چلے گی۔ جسم بھی میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کے میرے دوستوں یاد رکھو، یہ اصل جو آپ کے لیے چیلنج ہے وہ آپ کی اپنی تہذیب، آپ کے اپنے نظریے اور آپ کے اپنے فکر اور اپنے دین کا تحفظ ہے۔ اور قرآن نے ہمیں کہا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کیا کہا؟ بولو سارے کہہ دو، جس کا رب اللہ ہے وہ کہتے رب اللہ ہے، صرف اللہ۔ جواب نامکمل ہے، اللہ ہی۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تو میری دکان بھی پالتی ہے، میرا کاروبار پالتا ہے، میرا افسر پالتا ہے۔ دل سے کہو ہمارا رب مجموعہ کے ہے، جو کہہ رہے ہیں ان کو جنتی بنا دے، اور کریں یہاں لفظ رب آیا، کیا آیا؟ یہ اللہ کی جو شانیں بہت شانیں ہیں، لیکن اللہ نے شان ربوبیت کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ کی جگہ پر کیا۔ اتنی اہمیت ہے اللہ کی شان ربوبیت کی کہ قرآن شروع بھی شان ربوبیت سے ہوتا ہے، ختم بھی شان ربوبیت پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شان اللہ نے بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو قرآن کا آغاز کس سے؟ حالانکہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رزاق بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مومن بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، لطیف بھی ہے، مگر اللہ نے اپنی کسی شان اور کسی صفت کے ساتھ قرآن کا آغاز نہیں کیا۔ قرآن کا آغاز کیا تو شان ربوبیت کے ساتھ کیا، قرآن ختم کیا تو شان ربوبیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ قرآن ختم ہو رہا ہے رب الناس، شروع میں رب العالمین، جہاں رب الناس، حالانکہ آگے کہا ملک الناس، اللہ لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، مگر وہ بعد میں رب پہلے۔ اور کیوں؟ جب میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے اور دنیا بنی نہیں تھی، ہم عالم ارواح میں تھے، تو بتاؤ جب اللہ نے آپ کی اور میری روح سے اور ساری روحوں کو جمع کر کے سوال کیا تھا، تو پہلا سوال جو ہمارے کانوں نے سنا اور اللہ کا سوال سنا وہ کس لفظ کے ساتھ سنا تھا؟ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، بتائیے۔ بولو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ہمارے کانوں نے عالم ارواح میں
جو سب سے پہلا لفظ سنا، جو اللہ کی سب سے پہلی شان سنی، جو اللہ کی سب سے پہلے صفت سنی، وہ رب کی سنی، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں فرمایا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا رزاق نہیں ہوں، تمہارے گناہوں پر پردے ڈالنے والا نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور ہم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بلا، یعنی انت ربنا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رب کا معنی پالن ہار، کیا معنی؟ پالنے والا۔ اگرچہ رب کے معنی میں یہ معنی، یہ پالنے والا، یہ رب کے لفظ کے معنی کی جامعیت کو شامل نہیں ہے، یہ اس جامعیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ رب کے معنی کی بڑی تفسیر ہے، وقت نہیں ہے میں اس کی تفسیر میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہمارا رب اللہ ہے؟ نہیں نہیں، پڑھ کے دیکھو قرآن کی تفسیریں اور احادیث، اور دیکھو صحابہ حضور نے کیا تفسیر بیان کی۔ اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں وہی مانوں گا جو میرا رب کہے گا، میں پورے شریعت کو، پورے دین کو مانوں گا، اور میں پورے اسلام پر چلوں گا۔ میرا رب جو مجھے قانون دے گا وہ میں مانوں گا۔ جب آپ نے اور میں نے کہا اور عالم ارواح نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کا معنی یہ کہ ہم نے اقرار کیا ہم اسلام مانیں گے، شریعت مانیں گے، قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے، اور دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں مانیں گے۔ تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے، پتھر مارے جائے، جب زبان سے رب کہہ دیا اللہ کو، تو اب رب کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ یہ مانا ہے۔ اسی لیے تو بلال حبشی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور پتھر کھا رہے، تپتی ریت پر لٹایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے کہا رب ہمارا اللہ، یعنی میں اللہ کا قانون مانوں گا، ثم استقاموا، یہ ہے ہمارے مسائل کا حل، ڈٹ گئے، اس پر جم گئے۔ تو موجودہ حالات کا حل استقامت ہے، موجودہ مسائل اور آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ عزیمت ہے، ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، جیسے بلال حبشی جم گئے رضی اللہ عنہ، تپتی ریت پر لٹایا ہوا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ تو اگر مجھے اور آپ کو ہر مسلمان سے کہتا ہوں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا، اپنے ڈٹ جاؤ۔ دنیا لاکھ کہے کہ یہ تمہارے چہرے پر داڑھی کیوں آ گئی، تو اس پر ڈٹ جاؤ کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ لاکھ دنیا کہے دنیا کہاں چلی گئی، تم اب تک عورت کے پردے کی بات کر رہے ہو، ڈٹ جاؤ، ہماری عورت کی عفت و عصمت اور حیا کا تقاضا ہے وہ پردہ کرے۔ ڈٹ جاؤ، جو قانون قرآن و سنت کے خلاف آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ جو مدرسہ، جو مسجد، جو ممبر و محراب، جو مولوی، جو مسلمان ٹک جائے گا اسلام پر آج، تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا میں فرشتے اتاروں گا، بدر میں اتارے، اور میں اتارے، میں تمہاری مدد کے لیے بھی فرشتے اتار دوں گا۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، سب سے بڑا نسخہ استقامت ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی اسلام کی جامع بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں تو پورے دین پر عمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا قل، کہہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، واستقم، اور اس پر ڈٹ جائے۔ ایک دن حضور کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی بڑھاپے کے آثار، کچھ بال سفید ہو گئے نظر آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے قرآن کی سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب غور کیا یا کہ قرآن کی کون سی سورہ، اس سورت کی کون سی آیت ہے جس نے حضور کو بوڑھا کر دیا، تو فرماتے ہیں وہ اس سورہ ہود کی یہ آیت تھی کہ جو اللہ نے کہا فاستقم کما امرت، میرے محبوب پیغمبر ڈٹ جائیے، بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ یہ آپ کے گھر کے پاس آ کر تلواریں لے کر بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے بھی آ گئے، تو میں آپ کو ان کے اندر سے نکال کر دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ 313 بھی ہوئے، ہزاروں پر فتح دے دوں گا۔ تو اللہ کی اس حکم فاستقم کما امرت،
ڈٹے رہو، اس نے حضور علیہ السلام کو بولا. اس لیے عارفین اور اللہ والے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، 1000 کرامتوں سے دین پر ڈٹ جانا یہ کرامتوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 کرامتیں ایک طرف اور دین پر ڈٹ جانا یہ ایک طرف. دین پر ڈٹ جاؤ، اسلام پر ڈٹ جاؤ، ان مدرسوں کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، حضور سے اپنا رشتہ جوڑو. یہ لاکھ دنیا کوشش کرے، آج تک آپ حیران ہوں گے ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہے. دن رات پوری دنیا لگی، کون سا الزام ہے جو ہم پر نہیں لگائے؟ ہر سب کچھ کہا، کتنا جو ہمیں تنگ نہیں کیا گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے. آپ بتائیے مدرسوں میں طلباء اور طالبات کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. میں وفاق المدارس کا خادم ہوں، جس کے نیٹ ورک میں 23,000 مدارس، 2.5 ملین 25 لاکھ طلباء طالبات ہمارے نیٹ ورک کے مدرسوں میں زیر تعلیم ہے. اور اس سال میں نے دیکھا کہ وفاق جو امتحان لے رہا ہے اس میں کتنے پچھلے سال سے تعداد میں اضافہ ہوا. کورونا بھی تھا، پروپیگنڈا بھی تھا، سارے حالات بھی تھے، لیکن اس سال 35 سے 40 ہزار طلباء امتحانی درجات میں پچھلے سال سے زیادہ. حالانکہ وفاق ہر درجے کا امتحان نہیں لیتا، وہ آخری سال کا امتحان لیتا ہے ہر درجے میں. جیسے 9ویں کا امتحان پہلے بورڈ نہیں لیتا تھا، 10ویں کا لیتا تھا. ہم بھی ایسا کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اگر آپ غیر وفاقی جن کا بھی امتحان نہیں لیتے ان کلاسوں کو شامل کریں. میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس وقت بھی مدارس میں ہر سال 2 سے 3 لاکھ طلباء ہر سال پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قوم کا ہم پر اعتماد ہے. کوئی اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیتا لو میری بیٹی کو پڑھاؤ، کوئی بیٹا نہیں دیتا اس طرح کر کے ہاسٹل میں رہے. یہ قوم کا ہم پر اعتماد ہے الحمدللہ. کہو. اور آپ خوش ہوں گے اس سال ہمارے مدرسوں سے جو قرآن کے حافظ بن کر جا رہے ہیں وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ ایک سال میں جو قرآن کے حافظ بنے 50,000 بھی ہے. 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں تیار ہوا. اس کے بعد سے کوئی سوال ہے؟ سبحان اللہ. مل کر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی والے بھی کہہ رہے سبحان اللہ. جتنی بار سبحان اللہ کا ہر دفعہ جنت میں درخت لگ گیا. بہت سبحان اللہ. 75,000 قرآن کا حافظ. پاکستان بنے 75 سال ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹیاں جن کو میں ٹیکس دیتا ہوں، کیا انہوں نے 75 سال کے عرصے میں گورنمنٹ اسکول نے ایک بھی قرآن کا حافظ تیار کیا؟ رمضان آ رہا ہے، ہم نے تراویح میں قرآن سننا کی قوم کی ضرورت ہے. تو اگر ہم کہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں کے کہ اس سال مدرسے اپنے حافظ نہیں دیں گے، تم مسجدوں کے لیے حافظ دو. کسی ایک مسجد میں بھی تراویح میں پورا قرآن سنا جا سکے؟ باقی اکاؤنٹ سمیت ہم دیں گے، سب مدرسے دیں گے. 75 سال میں گورنمنٹ کے اسکول نے ایک قرآن کا حافظ دیا. کیا قوم کی ضرورت قرآن کا حافظ نہیں ہے؟ قرآن کا قاری نہیں ہے؟ میں نے رمضان آ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، میں نے تراویح میں پورا قرآن سننا ہے. یہ حکومت مجھے ایک حافظ یا آپ کو مدرسہ دے مفت میں دے رہا. اور جو ان میں 75,000 میں 12,000 بچیاں ہیں جو حافظہ بنی، اور جو عالم بن کر بچے ہمارے اس سال ایک سال میں جا رہے ہیں یہ تقریباً 35,000 عالم بنے. اور ان میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں. لڑکے جو ہیں وہ صرف 12,000 ہیں اور لڑکیاں 22,000 ہیں جو عالمہ بن کر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن، بھوکوں سے یہ چراغ بجایا رہ جائے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند ہو بشرطے کہ مومن ہو. تو میرے دوستو یاد رکھو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم.